معاشرے کی معاشرہ بہت تلخ ہے. ایک تلخ حقیقت ہے کہ معاشرے کے دل میں یا جو سوسائٹی یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے دل میں ماں جیسی ممتا نہیں ہے, ماں جیسی شفقت نہیں ہے, ماں جیسا رحم نہیں ہے. ہماری جو ناکامی کی سب سے اہم وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ جو میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ اہم ہے, میں پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں, میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب یہ جو لوگ کیا کہیں گے اس جملے پر جب آتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے رائٹس, بہت سے حقوق ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم وہ اچھے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں انسانیت کے حوالے سے ہیں, حقوق العباد کے حوالے سے ہیں, لوگ کیا کہیں گے ہم چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے ہم اکیلے بیٹھ کے کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ بھائی زندگی میں ایک چیز سوچو کہ جس وقت آپ زندگی کے مشکل دوراہے سے گزر رہے تھے, آپ زندگی کی مشکل کڑی میں آپ موجود تھے, جب زندگی آپ کو آزما رہی تھی اور آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے, تو اس وقت کون سا معاشرہ اور کون سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا کرتا ہوں, میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی کہا کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں, میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو کامیابی ہے نا, کامیابی اس کے ہزاروں رشتہ دار ہیں اور ناکامی بانجھ ہوتی ہے. میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں, ناکامی بانجھ ہوتی ہے. ناکامی کے لیے تنہا لڑنا پڑتا ہے, حالات سے, وقت سے, معاشرے سے, سوسائٹی سے, لوگوں سے, ایون دیٹ کہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. لیکن کامیابی کے وقت ہر بندہ آپ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرے گا, ہر بندہ آپ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت وہ لوگ کہاں مر جاتے ہیں؟ جس وقت زندگی آپ کو آزما رہی ہوتی ہے, اس وقت جو تان و تشریح ہو رہی ہوتی ہے, تنقید ہو رہی ہوتی ہے, یہ تو ہے ہی نہیں کما, اور اس نے کیا کرنا ہے, یہ کہاں سے کامیاب ہوگا, یہ تو فضول انسان ہے. آپ ناکامی کے دوراہے سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو کال کرتے ہیں, لوگ آپ کی کال اس لیے نہیں اٹھاتے, آپ کی کال تک کوئی امپورٹنس نہیں دیتے کہ کہیں کوئی کام ذمہ نہ لگا دے, کہیں کچھ مانگ ہی نہ لے. اور کامیاب آپ ہو جاتے ہیں, آپ اپنے عہدے کو, اپنے منزل کو, اپنے گول کو, اپنے ایم کو آپ اچیو کر لیتے ہیں, تو اس وقت ہر بندہ کسی نہ کسی وائے کے ساتھ, کسی نہ کسی طریقے, کسی نہ کسی نسبت کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. زندگی میں ایک چیز سوچو, آپ اس دنیا میں اکیلے آئے اور اکیلے ہی جانا ہے, یہ تو مانتے ہو نا بھائی, آپ اکیلے آئے, آپ نے اکیلے ہی جانا ہے. جب آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں تو آگے سٹرگل, زندگی کی مشکلات سے آپ اکیلے سٹرگل کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ میں اللہ نے نہیں رکھی؟ بہت خوبصورت آپ کو بنایا ہے, اعلی شکل و صورت آپ کو دی ہے, آپ کو دل دی ہے, آپ کو دماغ دیا ہے, آپ کو بے عیب بنا دی ہے. پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے, قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. صرف اس ایک آیت کا مفہوم, اس ایک آیت کی تشریح, اس ایک آیت کو اگر آپ پڑھ لیں تو انسان کو دنیا کے سارے رشتے بھی چھوڑ دینا, انسان ناکام نہیں ہو سکتا. لا تخافا, مت خوف کھاؤ, مت پریشان ہو, مت گھبراؤ, اننی معکما اسمع وارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں سن رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ لوگوں کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ اوئے اماں, ماں یاد آتی ہے. زمانہ اور معاشرے کے دل میں, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا, زمانے اور معاشرے کے دل میں ماں کی ممتا نہیں ہے. اس چیز کو نکال پھینکے. اب آپ کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ اس دنیا میں اکیلے آئے,
اکیلے ہی جانا ہے, ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا. تو اب جو آپ کے ٹارگٹس ہیں, آپ کا ایم ہے, آپ اس کو جو اچیو کرنا ہے, آپ کا جو گول ہے, اس کے لیے اسٹرگل اور فائٹ بھی آپ کو خود ہی کرنی ہے. وہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, خرد کو غلامی سے آزاد کر. زمانے کے اندر رحم نہیں ہے, زمانہ بہت تلخ ہے, زمانہ بہت ظالم ہے, یہ آپ کی ناکامی پہ ہنسے گا. بھول جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے. جب لوگ آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو انہیں کچھ کہنے کا حق بھی نہیں ہے. ان کو کچھ کہنے کا حق ہم خود دیتے ہیں, ہم انہیں بات کرنے کا موقع ہم خود دیتے ہیں. آج بیٹر ٹروتھ ہے, کڑوی حقیقت ہے, انسان کا سب سے اہم ترین رشتہ ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچوں کا ہے. اولاد کی پرکھ بڑھاپے میں ہوتی ہے, بیوی کی پرکھ غربت میں ہوتی ہے. آپ غریب ہیں, آپ ناکام ہیں, ایک لمٹ تک عورت آپ برداشت کرے گی, وہ بھی آپ کو تانا دے گی اور چھوڑ جائے گی. آپ کی اولاد آپ کو تانا دے گی بڑھاپے میں کہ بابا کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو آج ہم بھی عیاشی کر رہے ہوتے. ایون دیٹ کہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے سامنے دیکھ لیں کہ میں یہ نہیں کہتا, ماں باپ کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر جگہ جہاں شرک اور اپنے اطاعت کا حکم دیا ہے, شرک سے منع فرمایا, اس کے فوراً بعد اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں. لیکن میں آج کے دور کے معاشرے کی کڑوی ایک حقیقت آپ سے بتا رہا ہوں, ماں باپ بھی اس بچے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جو زیادہ سکسیسفل ہو, زیادہ کامیاب ہو, اور جو تھوڑا سا ناکام ہو اس کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یار اس بیچارے کو, ہاں اس بیچارے کو دیکھ لو. ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. جب معاشرہ, حالات اور وقت اتنا ظالم ہو جائے تو آپ کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ آپ کے سیاستدان آپ کے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک ان کو ووٹ چاہیے, وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. دوست آپ کے ساتھ اس وقت تک ہے جس وقت آپ کی جیب میں پیسہ ہے, آپ کسی منصب پہ ہیں. کسی یار دوست سے کچھ پیسہ مانگ لو, آپ اپنی اس کی مجبوری میں اس کی دکھ تکلیف سن کر آپ اس کو دے دیتے ہیں, پھر اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے اپنے دکھ ان کو سنانے پڑتے ہیں. یار دوستوں سے کچھ ڈیمانڈ کر کے دیکھ لو, ایک دفعہ دوسری تیسری دفعہ پہ وہ آپ کی کال ہی نہیں اٹینڈ کرے گا. تو بھی زندگی میں انسان ڈیپینڈ کس پہ کرے؟ خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے, خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اپنے آپ میں ڈوب جاؤ, لو اللہ سے لگا دو, معاملات سارے اللہ کے سپرد کر دو. اللہ نے کہا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اکثر آپ لوگوں کو علامہ اقبال کا یہ شعر سناتا ہوں. اللہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. اپنے من میں ڈوب جاؤ, اپنے لو اللہ سے لگا لو, اپنے دکھ سکھ اللہ کو بتاؤ. وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا, وہ آپ کو تانے نہیں دے گا, وہ آپ کی کال ڈسکنیکٹ نہیں کرے گا, وہ آپ کو اگنور نہیں کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کہتے تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ سے لو لگاؤ, اپنے معاملات اللہ کو بتاؤ, اپنے دکھ سکھ اللہ کو بتاؤ, پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے دنیا کے جو اسباب ہیں نا وہ بھی تمہارے محتاج کر دے گا, آپ کو دنیا کی محتاجی سے بچا لے گا. لیکن لو سچی ہو, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. ایمانداری سے ایک چیز بتاؤ, جو چیز اللہ کے سپرد ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ جس کا مددگار ہی اللہ ہو, جس کو سن اور دیکھ ہی اللہ رہا ہو. لا تخافا اننی معکما اسمع وارا, اس آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. جب اللہ دیکھ بھی رہا ہے, اللہ سن بھی رہا ہے, تو پھر بتانا تو ہے نا, فریاد تو کرنی ہے نا. بن روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی, بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو اپنے پستان سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. تو زندگی میں اسباب لازمی ہے, لازمی جز ہے. اسباب کو اپنے دل اور دماغ پہ حاوی نہ کریں. آپ اس اسباب پر
آپ حاوی ہو جائیں, آپ کی محنت حاوی ہو جائے. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ دنیا کا ہر بندہ جس نے آپ کے ساتھ تعلق چھوڑا تھا, آپ کے ساتھ رشتہ ختم کیا تھا, آپ کو دھتکارا تھا, آپ کو اگنور کیا تھا, وہ آپ سے ٹائم لے گا, وہ آپ سے وقت لے گا, وہ آپ کو اپنا بتاتے ہوئے فخر محسوس کرے گا. میرے بہت سے دوست ہیں, ان میں سے ایک کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس میں وہ کانسٹیبل تھا, 2004 میں بھرتی ہوا. پھر اس نے امتحان دیا, سب انسپیکٹر بنا, ایس ایچ او شپ کی اس نے مظفر گڑھ اور ملتان سائڈ پہ. پھر اس کے بعد اس نے مزید محنت کی, وہ وہاں تک نہیں رکا, مزید محنت کی. نو ڈیز ہی از اسسٹنٹ کمشنر ان پنجاب. غریب گھر کا بچہ تھا. محنت اللہ کسی کی رائے گاہ نہیں کرتا, یہ قدرت کا دستور ہے, قدرت کا قانون ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. خواہ وہ یہودی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, آج وہ اسی وجہ سے ہی کامیاب ہیں, آج اسی وجہ سے ہی وہ عروج پر ہیں. اور ہم مسلمان ایمان والے ہو کر ہم زوال کا شکار کیوں ہوئے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہی ایک وجہ. ہم اللہ سے بھی دور, دنیا سے بھی دور. پھر یہ ہمیں سب سے بڑی چیز ہے, ہمیں قناعت ختم ہو گئی ہے. یہ وہ اسباب ہیں جن میں ہم پڑھنے کے بعد ہم ڈے بائی ڈے زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے. معاشرہ ایک تلخ حقیقت ہے, معاشرہ ظالم ہے. آج شوہر بیوی کو قتل کر رہے ہیں, بیوی شوہر کو چھوڑ کے جا رہی ہے, بیوی شوہر کو قتل کر, بہن بھائی ایک دوسرے کو جائیدادوں کے پیچھے قتل کر رہے ہیں, ماں باپ کی اولاد عزت نہیں کر رہی. معاشرہ بہت بے رحم ہے. آپ بچے ہیں تو میرے بھائی, میرے بچے, ان چیزوں پہ فوکس کرو. محنت 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 محنت. پھر دیکھو, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی بھی بندہ آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے ساتھ خود لائل نہیں, آپ اپنے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں, آپ اپنے لیے خود نہیں جاگتے, آپ اپنے لیے خود نہیں تڑپتے. اپنا دکھڑا اس کائنات کے اندر, اس کرۂ ارض پہ اگر کوئی آپ کے ساتھ لائل ہے, آپ کے ساتھ مخلص ہے, نمبر 1 آپ خود دیں, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ اپنی اپنی دل کی تار اللہ کے ساتھ لگا لو, وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کا نقصان ہو, آپ کا خسارہ ہو. لو اللہ سے لگاؤ, معاملات اللہ پر چھوڑو. جس دن ناکام ہو جائے آ کے میرے گریبان پکڑ لینا کہ سر آپ نے غلط بات کی تھی. معاشرہ ظالم ہے تو دل پہ آپ بھی پتہ رکھ لو, کان بند کر لو, آنکھیں بند کر لو, دیکھتے رہو. اپنی آنکھوں کو صرف اپنی محنت, اپنی اسٹڈی, جو بھی آپ کا ایم, آپ اپنی محنت کو اس طرف لگا دو. لوگوں کی باتیں سنو, نکال دو. کوئی کیا کہہ رہا ہے آپ کے لیے, سنو, نکال دو. دل کو پاک رکھو, نیت کو پاک رکھو. سب سے بڑی چیز نیت کو پاک رکھو. جب نیت کو پاک رکھو گے اللہ ناکام کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی, انسان کو کبھی بھی ناکام نہیں کر سکتی. اللہ رحم کرنے والا ہے. اس کی صفات رحمان اور رحیم, ان دونوں کو الگ الگ پڑھیں. وہ کائنات کی ہر ذی روح جاندار ہے, بے جان ہے. کائنات کی ہر مخلوق کا رب ہے. ماں ہم سے کیوں محبت کرتی ہے؟ بیکاز آف دیٹ اس نے ہمیں پیدا کی ہے, جنم دی ہے, بائی برتھ. وہ چھوٹی سی تکلیف پر ہم سے اتنی محبت کرتی ہے. اللہ تو ہمارا خالق مالک ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہمیں بنایا, اور اپنی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے. تو وہ ہمیں کیسے نقصان میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, فریاد تو کرنی پڑتی ہے نا, بتانا تو پڑتا ہے. بغیر وہ دلوں کے حال تب بھی جانتے ہیں, لیکن ایک درخواست تو دینی پڑتی ہے نا, عرضی تو ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہ تو میں کوئی موٹیویشنل لیکچر ہوں, سیدھا سادہ بندہ ہوں, اور نہ کوئی لیکچرار ہوں میں موٹیویشنل, نہ مجھے وہ ان کی کوئی آتے ہیں ان کے انداز,
میں زندگی کے وہ تلخ حقائق اور تلخ تجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے میں گزر رہا ہوں یا میں نے دیکھا ہے معاشرے میں، تو وہ چیزیں وہ آپ کو سمرائز کر کے آپ کے بہتر فیوچر کے لیے، آپ کے بہتر مستقبل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں. ان چیزوں کو پلے باندھ لیں، اور یہ 3 باتیں صرف آپ مان لیں، زندگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہوں گے آپ. باقی یہ وہ کیا مثال ہے، اے کوڑا اے میدان، رو رو کے تب بھی جینے، تان و تشریح کے ساتھ تب بھی جینے، سینہ ٹھوک کے مردوں کی طرح اور شیروں کی طرح ایک دفعہ بھی جینے. کہتے ہیں نا، یا تو کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بن جاؤ اور اللہ کو اپنا بنا لو، ناکام نہیں ہوگے. یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم والحکم